رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھی اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہے۔ ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی، بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں۔ یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے۔ ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں، نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہے، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہو، اور فانوس لگے ہوئے ہو۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا، وہ غالب آ جائے گی، لگژری جو آپ کی چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی، اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو نا، اس کو جاگنے دو، بول تو نہیں سوئے گا، دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر، کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، نہیں تو مرے گا، نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا۔ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے، حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا، اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی، بھائی یہ تمہاری خواہش میں نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلے مہینے ہم سوئیں گے، اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا، جسمانی خواہشات، ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو، کھانا دو، کہے گی نا، خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا، روٹی کھانا، چاول، سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا، مسلسل یہ ٹینشن ہے، اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے، جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں، دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں. اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں، جتنے کی چاہتا ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے. جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں، کافی، تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے، پیاس بجھا دیتی ہے، اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی. تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا، کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا، تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں، کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے، ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی. اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے. تھوڑا نہیں نوازتا، لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر. کیا عجیب
کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں, اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا, ختم تو ہونا ہی ہے, تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو, بیوہ کو دے دو, فلاں کو دے دو. دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے, دوسرے والے سے پہلے والے سے؟ بولو نا, پہلے والے سے, کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو ایک مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے, مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا, تو خارج کر دیا, آسان رکھا اس میں. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی. اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے احکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس میں نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. یہ ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو, کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا,
یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں. بک رہتا ہوا عشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کی ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. آپ سنیں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا. کیا ہے؟ میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی جسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے، یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے،
ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے, لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح, تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ, آپ کا بچہ کھائے, آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا, ہمارے ایک ریلیٹو, گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے, اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات, 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے, چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا, کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک, تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوا عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں, ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. آپ سنیں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا, کیا ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے, باڈی کی زکات کیا ہے, بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں, اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا, جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا, ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے, لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو, یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح
تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن، کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا، اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں،
बैंक बैलेंस सबके भरे हुए हो, बिल्कुल ऐश की जिंदगी हो, कोई टेंशन ना हो। अल्लाह तो है ही नहीं ना बीच में, अल्लाह बीच में है ही नहीं कि असल कामयाबी है कि खुदा खुश हो हमसे, वो तो है ही नहीं, वो तो मकसद ही नहीं है। तो जब दौलत को बाप बना के, शोहरत, इज्जत, ख्वाहिशात को बाप बनाओगे तो मेरे भाई खंभों से ही चिपकोगे। फिर जाके कोई खंबे से चिपकेगा, कोई जहर पिएगा, कोई नहीं भी पिएगा ना तो डिप्रेशन से मरेगा, वो ब्रेन हेमरेज से मरेगा डिप्रेशन में। हुआ साहबा के पास जो है ना 24-24 घंटे में ऐसे हालात भी आए हैं कि 24 घंटे में एक खजूर है खाने के लिए, वो तो टेंशन और डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं खा रहे थे उस वक्त। इंसान ऐसे हालात आए ना जंगों में कि 24 घंटे में क्या खाया होती है। साहबी ने जब बताया ना कि हम 24 घंटे में दिया जाए 2-3 खजूरें खाते थे, लोगों ने कहा इसमें गुजारा कैसे होता था? उन्होंने कहा हम सोचते थे जब ये भी नहीं मिलती थी, एक खजूर मिलती थी, शुरू हम उन दिनों को याद करके 2 खजूरों पे खुश होते लोग। फिर लोगों ने कहा भाई जब एक खजूर मिलती थी थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं टेंशन खत्म होती थी। उन्होंने कहा हम उस दिन को याद करते थे जब खजूरों की गुठलियां चूसा करते थे, खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। आज कबाब पराठे खा के खंबे पे लटकता है जाके, टेंशन से जो मरता है ना खुदकुशी करता है। पहले पेट भरेगा, लगाएगा नरम बिस्तर पे, लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली, नहीं बना सकते। याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? नेचर का हिस्सा सिर्फ दुआएं मांगते रहे। नहीं होता कि हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर, बोलो इंसान नहीं आ रही, अगर हम थोड़ी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है बज़ाहिर। ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी है, अल्लाह इसको जमीन का लोगों का इमाम बना। इंसानों को ये कहना तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, जानवरों की तरह अल्लाह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? इंसान नजर बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से जो है ना बचा। मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? कह रहा अल्लाह ने क्या हो गया? दुआ भी मांगी, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा। इतना खूबसूरत बेटा है ये, पाबंद नहीं, इतना नेक बच्चा है ये, फरमाते हैं लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? से भी बदतर है। हसद भी खा रही है जो है ना, देखिए भाइयों ने उठा के कुएं में किसी गधे को किसी बाप की नजरों से ओझल है। तो क्या है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा कहाँ है? ये भाई तुमने जो कुत्ता, ये बुरा लाके दिया मुझे जिस पे छोटा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो। इंसानों पर और फिर मुसलसल डिप्रेशन और टेंशन में, डिप्रेशन टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न खास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का? बुराई की वो क्या कर रहे हैं भाई? इंसानों को क्या करूंगा भाई? मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? ये हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था और तू मेरे साथ और क्या कर रहे? तुम्हारे टेंशन है दे रहे, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? इंसान और ऐसा भी नहीं किया याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी देखा जाता है इलाज वालों से सेहतमंद होते हैं, कुछ बेशरम लोगों से हम सेहतमंद बड़े बेशरम है ये। अच्छे अच्छे घर जादू टोने के नाम पे बेशरमों ने तबाह किए हैं। देखो किस जादू है, जिन्स को फलाना है, ढिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। फजीलत दो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? समझे दुआएं मांग। एक फजीलत वो की दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में मैं मिसालों से कुएं से निकलने के जो मिस्र के बाजारों में सुन रहे हो, उन लोगों ने क्या हो गया? बहुत फरोख्त हो रहे हैं कि आपने मजदूर को बुलाया, दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय पास बिन्यामीन भी के लिए चला गया। रो रहे हैं जो गैर इख्तियारी चीजें देना है, आप रो रहे हैं गैर इख्तियारी है ना। तो बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं। आपने क्या फरमाया? इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अच्छा, उनको मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? जहाँ भी अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा गम। उसके जिम्मे वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून।
میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہو, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. زیادہ کھا کے مر رہے, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, چھوٹ نہیں رہا. توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو اس میں بھی اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے, اس میں نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے کم فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار. تعلق تو ہے نا, کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ تعلق ہی نہیں اور ایسی نہ اطاعت کر رہے ہیں نہ اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, بہت ہی کوئی اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے. یہ اللہ آپ کی ٹینشن ہے, ٹینشن میں ہوتے کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں اللہ سے. خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا, اللہ سے تعلق سارا کیا کرنے کے سسٹم کیا. جتنی عبادت ہے بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ نہیں ہوتے تھے. رازو اتنی دفعہ نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے, وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہونے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. سوسائٹی میں اللہ سے مانگنے کا شوق غریب فارمیلٹی بھی نہیں ہوتی, اجتماعی دعاؤں میں نہیں ہے. اس میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کی دعائیں مانگی جائیں گی. خود ڈالا یہ نہیں تھکا بھی نہیں, بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے چیز. میں کسی کی نیت کا شبہ نہیں کر رہا ہے. ٹی وی میں پروگرام دیکھو پہلے کہیں اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ یہ لگ رہے ہیں مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. چاہیے پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا کام کی توفیق نہیں ہوتی, کام آپ نے گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بڑی دل سے اجڑنے کی دلیل ہے. جب مکہ فتح کیا ہے نا تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں, لیکن ان کو لایا گیا, کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے, قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ, لیکن نبی نے ان کو شامل کیا, وہ لڑے. اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل, لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں, برف بیچ رہے ہیں, تو چلے گا بزنس؟
کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, بھائی 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ویسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ, فخر کی بات ہے. سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے. ساری پیدل جماعتوں میں سال سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈھمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟
उलूम। सब टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत, तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है, अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया अभी जो गुजरी है ना, तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है। क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी, मेरे वालिद साहब मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है। ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए हैं भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, वो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया, हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं, जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी, ऐसे बीमार रहे ये, राशाए हाथों में और बीमारियां बीसियों किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल होने वाला है। अब तक माशाअल्लाह जिंदा हैं, और जो उनको तरस खा के जाते थे ना तारिक भाई पता नहीं अगले हफ्ते आपसे मुलाकात हो या ना हो, उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद नमाजी पढ़ने तो है बड़े पक्के नमाजी, इसी ने उनको जिंदा रखा हुआ है। तो इन बीमारियों की टेंशन नहीं ली ना, क्योंकि नमाज रोजे में दिल लगा हुआ है। तो मुझे याद है 2013 और 14 में ना कितने जनाजे में पढ़ा चुका था उनके सामने, जो उनका के जनाजे का इंतजार कर रहे थे और खुद मर गए। तो मैंने एक दिन तारिक भाई से कहा, बेतकल्लुफी है उनसे, सदर थे हमारे, बेतकल्लुफी थी, मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो मैंने कहा इंशाअल्लाह आप नहीं मरोगे, ये सारे जो आप पे रो रो के तर्ज खा रहे हैं ना ये मरेंगे, और मर गए बहुत सारे, आधे तो मर गए मेरा ख्याल है। अच्छा अब मेरा ख्याल यह था बहुत दिनों से तारिक भाई नजर नहीं आ रहे ना, मैंने कहा यार कोई खबर नहीं आई, ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर ये सारा काम हो गया हो। कल मैंने ऐसे ही फोन किया, फोन उठाया और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? तो मैंने कहा माशाल्लाह। फिर मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो, नहीं तो भाई ये किसके हाथ में है? अल्लाह गया। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन, आप खुशी ना मनाएं। जो नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई पता नहीं है भाई, 100 वाले भी जीते हैं। मेरे वालिद साहब जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ ना, तो मेरे वालिद साहब, अच्छा ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़े, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मजामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं, और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, बशर है नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मजामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है।
تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے
3 पराठे सुबह खाएगा, उसके बाद वजीफे के लिए बैठ जाएगा तो और मोटा हो जाएगा, फट जाएगा एक दिन धमाके के साथ। खैर, कहां से काम, आज बहुत दाएं बाएं शुरू में ही जाना शुरू हो गया मैं। खैर, क्या कह रहे भाई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या बात कर रहा था मैं? नहीं, ये बीच में जो अभी टर्न मारा है मैंने। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौज थी, जो मुजाहिदीन थे, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। वजह क्या थी भाई? वो लड़ना जानते हैं। तो नेक आदमी लड़ना ना जानता हो, उसको कभी भी जिहाद में नहीं ले जाया जाता, फड्डों में उसको नहीं बुलाया जाता। जो जानता हो लड़ाई, बेशक नेक ना हो, उसको तरजीह दी जाती है। हाँ, नेक भी हो, लड़ाका भी हो, फिर सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमेशा काम उसके अहल से लिया जाता है, और यही जिंदगी में उसूल बना लेना चाहिए कि जो जिसकी फील्ड है वो ही उसका एक्सपर्ट। दीन के इल्म में उलमा एक्सपर्ट होते हैं, तो दीन के इल्म उन्हीं से लिया जाएगा। मेडिकल साइंस में कौन एक्सपर्ट होते हैं? डॉक्टर। एक डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश कर लो। ये नहीं होगा कि जो यूट्यूबर आपको मेडिकल टोटके बता रहे हैं और हर थोड़े दिन में किसी का चैनल बना हुआ है और वो बैठ के फेंकता जा रहा है और आप बैठ के लपेटते जा रहे हो। ये डॉक्टर सारे क्यों है भाई? एक बीमारी हमारी सोसाइटी में ये भी है, डॉक्टर आजकल किसी को कोई मेडिसिन लिख के देता है, वो यूट्यूब पे लिख के डाल देता है कि क्या है ये, यूट्यूब पे आ रहा होता है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। ओ भाई, ये नहीं देखा करो, डॉक्टर पे एतमाद है तो दवा लो, वरना जाओ नहीं उसके पास। और जब उसने कोई दवा दे दी है तो यूट्यूब पे डाल के सर्च करने की कोशिश मत करो। एक पहलू आ रहा होता है यूट्यूब पे उस मेडिसिन का। हमारे जानने वालों में एक साहब के ऊपर की खोपड़ी आउट हो गई, तो वो जाने लगे आमिलों के पास। मुझे पता था इनकी सेटिंग ऊपर की आउट हुई है, आमिलों के पास जाएंगे तो जिंदगी का इनका बेड़ा गर्क कर देगा आमिल, जिन चुड़ैल भूत के केस बना देगा इनके ऊपर। और फिर इनकी भी सेटिंग आउट होगी, थोड़े दिन में इनके अब्बा की सेटिंग आउट होगी, फिर इनकी बेगम की सेटिंग आउट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा खानदान, चलो पूरा खानदान इस नस्ल में बर्बाद हो जाता ना तो भी गनीमत थी, कयामत तक नस्लों में बर्बाद। अब देख लो, ये नस्ल दर नस्ल चुड़ैल भूत वाले नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इनके अब्बा पे भी आया करता था, इनकी ममानी पे भी चुड़ैल है, इनकी फुप्पो भी आई हुई थी, उन पे भी कुछ हुआ है, यही चलता है फिर। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, देवबंदी आमिलों के खिलाफ बोल रहा होता हूं, ये ध्यान में रखना। 1 नंबर जो समझे जाते हैं उनके खिलाफ बोल रहा होता हूं, क्योंकि फौरन मेरा बयान ले जाते हैं 2 नंबर आमिलों पे। 2 नंबर तो 2 नंबर है भाई, 1 नंबर की बात कर रहे हैं। खैर, तो मैं मानता ही नहीं इसको। बाज उलमा मुझे कहते हैं बहुत मुतशद्दिद है इसमें। भाई साहब, आप भुगतोगे तो पता चलेगा। सही है, भुगतोगे तो पता चलेगा। इल्म नहीं है, और उसको कहते हैं उलूम। जब इल्म नहीं होता तो वो क्या होते हैं? उलूम। सब टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत। तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है। अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया, अभी जो गुजरी है ना। तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है, क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी। मेरे वालिद साहब, मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा। तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है। ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए है भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम। चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया। हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं। जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी। ऐसे बीमार रहे ये, राशाए हाथों में और बीमारियां बीसियों किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल